أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کی یہ 4 آیات ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 64 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 67 پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو اشکارا کیا وہ پچھلی آیتوں سے مربوط ہے، کیونکہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سورۃ المائدہ میں آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عہد کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے معاہدے پورے کرو، جو وعدے تم نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھے ہیں وہ پورے کرو، جو وعدے تم نے انسانوں سے کر رکھے ہیں اس کو پورا کرو. اور جو عہد و پیماں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی تذکرہ فرمایا، اطاعت کا بھی تذکرہ فرمایا. نماز اور نماز قائم کرنے کے لیے جو شرط ہے وضو، تیمم، غسل، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا، جس کو ہم ایک لفظ میں شریعت کہتے ہیں، شریعت اور عمل کرنا. اس میں جو اہم مسئلہ ہے کھانے پینے کے سلسلے میں احتیاط کرنا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا وہ بھی اگر ذبیحہ نہ ہو تو حلال نہیں رہ جاتے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور بھی دیگر احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب تم توحید کی امانت لے کر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا چاہو گے اور تم شریعت اسلامی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہو گے، جس کی وجہ سے تم کو ایک آئیڈینٹی ملے گی، ایک تشخص ملے گا، ایک شناخت ملے گی، تو یہ نہ سمجھو کہ بہت آسان مرحلہ ہے، بڑی زبردست مخالفتیں ہوں گی. اور لوگوں کی جانب سے بھی مخالفت ہوگی،
جو ایمان سے محروم ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، دین، شریعت، کتاب، رسول، آخرت کوئی تصور ان کے پاس نہیں، وہ لوگ بھی مخالفت کریں گے، اور وہ لوگ بھی مخالفت کریں گے جو رسول، کتاب، دین کی بات کرتے ہیں، جن کو یہ زعم ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل تورات ہے، وہ اہل انجیل ہے، اپنے آپ کو وہ اہل کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری مخالفت میں وہ سب بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مخالفین چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، بہرحال مخالف کرنا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے تو تمہاری صفوں میں داخل ہو جائیں گے، ایمان کا دعویٰ کریں گے، اسلام کا دعویٰ کریں گے، اور پھر نفاق پھیلائیں گے، اللہ کے دین پر اعتراضات کریں گے، شریعت پر اعتراضات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ان کے تبصروں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اگر تمہارا واسطہ پڑ جائے ایسے لوگوں سے تو ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کو اپنا دوست نہ بنانا، نکل جانا ان کی مجلسوں سے، دور ہو جانا ان سے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح یہ خالی الذہن آتے ہیں، وقت خرجو بھی اسی طرح خالی الذہن نکل جاتے ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ موعظ حسنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الحکیم کا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ضرور قسم کے لوگ فرمائے یہ تو اور زیادہ تمہارے لیے مصیبت ہے۔ مخالف ہے، بات سمجھ میں آتی، اور مخالف اس کی رعایت میں، اس کے روپ میں انسان اپنی شخصیت میں تبدیل کرتا ہے، لیکن جو ہماری صفوں میں دوست بن کر گھس جاتا ہے وہ ہمارے ذہنوں کو زہر آلود کر دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، لہذا اس نفاق کو اور خطرناک بیماری قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ دین کے شعار قائم ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، عذاب دی جاتی ہے تو مذاق کرتے ہیں۔ دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، دین کا ایک اہم ترین حکم ہے، نہ صرف نمازیں مربوط ہے اذان سے، بلکہ مسجدیں آباد ہے اذان کے ذریعے، بستیاں محفوظ ہے اذان کے ذریعے سے، اور اذان اسلام کی ایک عامل دعوت ہے، اس کا مذاق کرنا، دلگی کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آتی رہیں گی، امتحان تمہارا ہے کہ تم ثابت کرو رہو گے کہ نہیں رہو گے، امتحان تمہارا ہے، جس میں طے کر لیا کہ میں جاؤں گا جہنم کے راستے پہ، اور بساقات کھل کر بولتے ہیں اب تو بابا ہے جلنا ہے، وہ شرما کر چھپاتے بھی نہیں ہے، اعتراف کرتے ہیں، تو جن کو جلنا ہے، جہنم میں جانا ہے، مرنا ہے، خوش ہے اس پر ان کو چھوڑ دیتے، لیکن جو آخرت کو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ امتحان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلام کے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرایا کہ آؤ دین کے سپورٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بھی تو بڑی حکمت تھی، اس کی تو تعداد میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو اس موقع پر ان مخالفین نے، منکرین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی تحت رشک بنایا،
تنقید کرنا کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، چلو یہ بات نہیں سمجھ میں تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کرنے والوں کو آپ سمجھا بھی سکتے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ مذاق اڑانا، دلگی کرنا یہ غیر انسانی حرکت ہوتی ہے، اور دلگی کرنے والے کو آپ سمجھا نہیں سکتے، بدتمیز ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے، دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر مسلمانوں کو، صحابہ کو اس بات پر آمادہ کروایا کہ آؤ سپورٹ کرتے رہ جاؤ، دین کے لیے خرچ کرو، تو یہودیوں نے شوشت چھوڑا اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولة۔ خود ان یہودیوں کا عالم یہ بات فرمایا کہ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کوئی حرام چیز ایسی نہ ہوتی جس کا مزہ نہیں لا سکتے، سود یہ کھاتے، رشوت یہ کھاتے، لوگوں کو لڑا کر ہتھیار یہ بیچتے۔ کون سی ایسی حرام آمدنی تھی جس میں ان کے ہاتھ ملوث نہ تھے اور ان کے ہاتھ ملوث نہیں ہے آج بھی؟ کون سی ایسی حرام آمدنی؟ بے حیائی کو یہ فروخت کرتے ہیں، جھوٹ کی یہ قیمت لگاتے ہیں، انسانوں کو یہ لڑاتے ہیں، لڑانے کے بعد ہتھیار بیچتے ہیں، سودی کاروبار میں کوئی انسانیت سے فسائل رہتے ہیں کہ کسی ملک کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف بول سکے، اگرچہ کہ اس ملک کی پوری عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو ایسا ڈر خوف پیدا ہوا ہے واپس پیسے سود کے ساتھ معاملے کہاں سے دیں گے؟ جن ملکوں کے اوپر ان کا احسان نہیں ہے، ان ملکوں کو ان کے پیسے انویسٹ کر کے، ان کے پیسے حاصل کر کے مجبور کر رکھے ہیں، اور جن ملکوں پر ان کا احسان ہے تو راجدوں کا تو احسان کرنے لگے جا رہے ہیں، کچھ بول نہیں پاتے۔ خود کا عالم یہ کہ وہ عقلی صحت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر حرام آمدنی، ہر ناجائز آمدنی ایک کھا کے ان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ بےغیرت اور بےحس ہو چکے ہیں، اتنے بےحس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کے لیے ایک کھاتا کا بھی نہیں فرمایا، انسانیت کے لیے، فقیر فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے جب کبھی اعلان فرمایا تو ان بدتمیزوں نے کہا وقالت اليهود يد الله مغلولة، کہا یہودیوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اب بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ اگر آپ وہ تصور کر لیجیے تو مغلولہ کا تصور ذہن میں آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہو، ہاتھ میں فریکچر ہو تو ہاتھ باندھ کر گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے نا، وہ کیفیت کو کہتے ہیں مغلولہ، ہاتھ بندھا ہوا ہو، گلے میں لٹکا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بدتمیزی کا جملہ استعمال کیا، وقالت اليهود يد الله مغلولة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی حیات طیبہ میں کئی بار ایسا ہوا جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ چندہ طلب کیا۔ یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی لگا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں خرچ کرنے پر آمادہ کرنا، انفاق، اپنا بارہا کر چکا ہوں، زندگی میں کہتا رہوں گا۔ اور یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے کہ اسلام کی بنیاد یاد رکھی انفاق پر ہے، انصاف پر نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرتے رہو، سیونگ پہ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیونگ ناجائز کرتے ہو، سیونگ کریے، اسلام اور مزاج نہیں، ضرورت ہم سیونگ کیجیے، اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ کبھی بھی آپ مجھے آیت بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بچا بچا کے رکھو، مرنے کے بعد وہ ہر وقت کے کام آئے گا، بچنا چاہیے۔ انسان خود
فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اس کے بال بچوں کے لیے رکھا جائے، حضور نے بھی پتا اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلایا ہوا نہ چھوڑو، ان کے لیے کچھ ذریعہ رکھو، جائز ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اسلام کا قرآن کا مزاج نہیں، قرآن کا مزاج تو وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، قرآن کا مزاج تو وہ ہے جو عشرہ مبشرہ کا تھا، حضرت عثمان کا تھا، حضرت علی کا تھا۔ لہذا قرآن کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طلب کیا، کئی واقعات ہوئے، دو واقعوں پر مختصر میں اشارہ کرتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت میں حاضر تھا، دن چل رہا تھا، 11 ساڑھے 11 12 بجے ہوں گے، صدر النہار فرما کہ اچانک کچھ لوگ آئے، قبیلہ گزر کے فرمایا کہ بس برہنہ سے انہوں نے کمبل رکھتے ہوئے تھے، کپڑے نہیں دیتے تھے، کمبل رکھتے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فقر و فاقے کو دیکھا، جو بھوک سے ان کے چہرے گزرے ہوئے تھے، اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، افسوس کے غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو گئے اور کہنے لگے، حجرے میں تشریف لے جاتے باہر آتے، حجرے میں تشریف لے جاتے باہر آتے، یہاں تک کہ جیسے ہی اولین وقت ہو گیا ظہر کا، حضرت بلال کو حکم دیا اذان دو، حضرت بلال نے اذان کی، اذان دے رہا تھا کہ مصلی جمع ہو گئے، وہ صحابہ کا جو تھا نا، ہمارا تو نہیں تھا کہ ڈھائی بجے کی نماز پڑھو گا اور 3 کی نماز پڑھو، تو اذان ہوئی، خود بخود سب دوڑ کر مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، خطبہ جب پورا ہو گیا، نماز ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اپنے خطبہ میں تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانظروا ماذا قدمت لنفس غدا، کہ اے ایمان والوں کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اس پہ غور کر لو، دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کیا لے کر جا رہے اس پہ غور کر لو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ اللہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ایسے بیان فرمائی کہ مجمع اٹھا اور کوئی کھجور لے کر چلا آ رہا ہے، کوئی گیہوں لے کر چلا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر چلا رہا ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ دونوں چیزوں کا ڈھیر لگ گیا، اور میں نہیں ڈھیر، ایک کپڑوں اور لباس کا اور ایک کھانے پینے کی چیزوں کا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے کہ ان وجهه مذهبۃ، سونے کی طرح کا چہرہ چمکنے لگا، ذهب عربی میں سونے کو کہتے ہیں، سونے کا پانی جیسے آ گیا ہو، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جو ایسی سنت پر عمل کرے گا جو اسلام پر اچھے اثرات ڈالتی ہے، تو ارشاد فرمایا وہ کرنے کا بھی اثر ملے گا، اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلیں گے، جو اس طریقے کار کو اپنائے گا، جو اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا، سب کا اثر اس کو ملتا رہے گا، ہمیشہ اس کو اثر ملتا رہے گا۔ ابھی یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا دیا تھا، ہماری مسجد میں چلتے رہے لوگ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے زیادہ مقدس ہے، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس تحقیق کریے، ضرورت نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہے، کوشش کیجیے، معلوم کیجیے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، فرات تو نہیں ہے، فرات ہے تو اس کے حوالے کر دیجیے، لیکن یہ اصول بنانے میں عوام میں اعلان نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ شہر میں جینے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے، وہ دیہاتوں کی خبر نہ لے، بہت بڑا آپ 150 کلو میٹر کا آپ جائزہ لیجیے،
تو پورے عیسائی مرتد اور قادیانی ہو کر رہ جائیں گے. زمینیں دے رہے ہیں مشنریز والے, زمینیں گھر بنانے کے لیے 6 مہینے کا اللہ دے رہے ہیں. لیبرز کو دھیرے دھیرے ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا عالم یہ کہ دعوتوں سے ہم خالی ہو جا رہے ہیں, کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں, خرچ کر کے پریشان ہو رہے ہیں, قرضوں میں دبے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی خبر دے دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چلنے کی اپیل کرتے ہیں. اور ہمارے شہر کی مسجد کے خطیب کون سے کیا کہوں میں انداز چلے لگ رہے ہیں, لیکن کیا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ دراصل احتیاط اور تقویٰ نہیں, انانیت اور تکبر ہے. انانیت اور تکبر ہے. اپنے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع جمع کیا اور پھر اس میں ایک صاحب 1-2 کلو کھجور لے کر آئے. 2 صاحب کا ذکر آتا ہے. انہوں نے کہا یہ رسول وہاں پہ مزدوری کی, یہ 2 سے ترجمہ لازمی کرتا ہوں, ٹیکنیکل نہیں ہے. یہ 2 سے کھجور ایک گھر والوں کے لیے رکھا ہوں, ایک آپ کے لیے. حالت یہ ہوا کہ لوگ مذاق اڑانے لگے. پہلے لوگ دیکھو یہ 1 کلو کھجور سے اسلام کی بڑی مدد کر رہا ہے. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات, صدقے کے معاملے میں جو مومنوں کو طنز کر رہا ہے وہ بھی برباد ہونے والا ارشاد کر رہا ہے. اور یہودیوں نے کہا یہ دیکھو اللہ نے ہاتھ ٹائٹ ہو گئے, نعوذ باللہ, کہ ان کو صدقے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دوسرا واقعہ تبوک کے موقع پر, اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے کتاب پڑھ رہا, صحابہ کو جمع کیا, چندہ لانے کے لیے کہا. مسجد کے سائڈ میں چندہ جمع کیا گیا ہے. لہذا یہ یہودیوں نے ان حالات میں کیا کہا, اللہ کی مغرور ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا بنا ہوا تائید ہے, خرچہ نہیں کر سک رہا. فرمایا بلند ایدیہم, ان لوگوں کے ہاتھ ٹائٹ ہے, یہ بخیل ہے, کنجوس ہے, یہ خرچ نہیں کرتے. وَلُعِنَ بِمَا قَالُوا, اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو پر لعنت برس رہی ہے. وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, مبسوطتان پھیلے ہوئے ہیں. یہاں ہاتھ سے بڑا یاد رکھیے خرچ کرنا. خرچ کرنے کی صلاحیت کے لیے عرب ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. لفظ ہاتھ ہم بھی کہتے ہیں, ان کے ہاتھ ٹائٹ ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتے ہاتھ چھوٹا ٹائٹ ہے, اسکیم کے اندر بات نہیں ہوتے, وہ خرچہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو زبان کے استعمالات بھی سمجھنے پڑتے ہیں. بلیادہ ہم مقصود بتا یہ فکر نہیں کر شاہ چاہے گا اور خرچ کرے گا, اور بتایا اس میں خرچ کر کر کہاں سے وہ عطا کر سکتا ہے, صدیوں سے وہ اتار آتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. یاد رکھیے, اگر یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق بنتے, عثمان غنی کیا بنتے, حضرت عبدالرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں بنتے. امتحان کے ذریعے نمبرنگ ہوئی نا, گریڈنگ, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کیا. حضور نے پوچھا کہ ابوبکر کتنا اللہ ہے, کہ اللہ سب کچھ گھر کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑا. صدیقیت کا مقام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینار اور درہم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے اس کو پلٹتے اور کہتے آج کے بعد عثمان کہتے ہیں ہمارے عثمان کو نقصان بھی پہنچائے گا. یہ مقامات پر کیسے بندہ پہنچے گا؟ دین کے لیے خرچ کرے گا تو یہ مقام ملے گا. خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد چاہ رہے ہیں صدیقیت مل جائے, اور اس کے بعد چاہ رہے ہیں مقام رحمت مل جائے, اور یہ مل جائے وہ مل جائے. سب تصورات غلط ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس امتحان میں جو جتنا آگے رہے گا اتنا زیادہ اس کو نمبر ملیں گے, اتنا زیادہ وہ کامیاب رہے گا. لہٰذا فرمایا انفاق پہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں. سونے کے ڈھیر بارش کی شکل میں بنا نہیں کرتے, اور کر رہا ہے جن کو دینا ہے وہ دیتا جا رہا ہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا, صحابہ کو ایک عظیم الشان کام کے لیے کھڑا کر دے رہا. حیروں کے اندر دنیا کی محبت باقی رہ جاتی
تو لازمی بات ہے وہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس طرح ہر دنیا میں پھیل کر اسلام کا پھیلا دے جس طرح کے 40 سال میں پھیلا دیا۔ آدھی صدی ان کے لیے کافی ہوئی کہ دنیا کا انہوں نے جغرافیہ چینج کیا، اور ہم کو 14 صدیاں کافی نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم اسلام کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، صحیح شبیہ اسلام کی ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو خرچ کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا، وہ دین پر پورا عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جیسے جیسے اے رسول آپ پر اللہ کی کتاب اور اللہ کی نعمت کا اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی ان کے اندر کفر، طغیانی، نافرمانی کا اضافہ ہوگا۔ جیسے جیسے آیت نازل ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے سورتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے فتوحات نصیب ہوتی چلی جائے گی اور اسلام کا رغبہ بڑھتا چلا جائے گا، ان کی جلن اور دل میں ان کے بے چینی کی کیفیت اور کفر کی کیفیت، نافرمانی کی کیفیت، اسلام کی مخالفت کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ بڑھتا ہے اسلام کی مخالفت میں۔ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، زیادتی کرے گی، اضافہ کرے گی ان میں سے اکثر و بیشتر کی شخصیتوں میں مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے، کس چیز کا اضافہ کرے گی؟ طغیانًا، نافرمانی کا، بغاوت، وکفراً، اور انکار کا، کفر کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ کثرت حاصل کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ملے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور والبغضاء، نفرتی، بغض، یہ ہم نے ان کے درمیان ڈال رکھا ہے، قیامت تک ان کے درمیان رہے گا۔ تو جلتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ان کو اطمینان آنے والا نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کی جلسی، ان کی طرف، ان کی گناہوں کی وجہ سے آپ کو متاثر نہیں ہونا، آپ کو چلنا ہے آگے بڑھنا ہے، اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اتنا ہی بڑھیں گے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ یسعون فی الارض فسادا، جب وہ جنگ کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنگ کے شعلے کو بجھا دیتا ہے۔ کتنی انہوں نے جنگوں کی کوشش کی، پہلی جنگ ہوئی اور بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور پھر بڑی ان کو شکست ہوئی۔ دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد میں، مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن تھوڑی سی اخیر میں چل کر ایسی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی مسلمانوں نے جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بدر میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد 5ویں ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال پھر آئے، خندق کی وجہ سے پھر واپس چلے گئے، غزوہ خندق کو کہلاتا ہے۔ کئی بار انہوں نے جھک کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جنگوں کی آگ کو بجھاتا رہا ہے اور ان کو شکست دیتا رہا۔ یہ تاریخ میں ہمیشہ جنگوں کے علمبردار رہے اور امن کا نقاب رہے کہ انسانوں کے درمیان آتے۔ بڑا الزام لگاتے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، لیکن کون سی جنگ عظیم ہے جو مسلمانوں نے برپا کیا؟ بتائیے کون سی جنگ عظیم؟ پہلی جنگ عظیم مسلمانوں نے کی، فرسٹ ورلڈ وار جس کو کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم مسلمانوں نے کی، کیا تھا مسلمانوں کا رول؟ یہاں تک کہ جتنی صلیبی جنگیں ہوئی اس میں مسلمان نے اقدام نہیں کیا، ڈیفنس کیا ہے، ڈیفنس کیا۔ تو یورپ سے کیوں چلے آئے کہ سفر کر کے عرب ملکوں میں چلانو رہتے، عرب ملکوں میں چلے، اللہ تعالیٰ نے سلامتی نہیں ہوئی کو کھڑا کیا، ڈیفنس کیا، مار کے بھگایا انہوں نے، مار کے بھگایا بولنا غلط ہے، تاریخی اعتبار سے زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، خیمے لگائے سلامتی نہیں ہوئی خیمے، اور اپنے عتیقہ کو بھیجا کہ جا کے ان کمیوں میں علاج کرو، وہیں کاٹ کے گردن کر لیتے کے ساتھ تو آگے لوگوں کی نوبت آتی۔
کیوں آتے یورپ سے عرب ملکوں میں لڑنے کے لیے؟ کیوں آتے؟ انڈیا گیا تھا حکومت کرنے کے لیے، برطانیہ آیا یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے، بتائیے۔ الجزائر، عراق، مصر، یہ نہیں تھے فرانس، یا فرانس آیا تھا اس نے حملہ کیا تھا؟ تاریخ میں جنگوں کے ماہر انسانوں پر ہمیشہ جگہ مسلط کر کر فقر و فاقے میں انسانوں کو ڈھکیلنا، یہ ان کا مقصد ہے، مشن ہے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ اس کے بغیر یہ جی نہیں سکتے۔ کون سا سال ہے جس میں ان مغربی ممالک نے مشرقی ممالک کا حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا نکلا عراق میں لوگوں نے حملہ کیا تھا؟ کیا نکلا بتائیے؟ کیوں کیا تھا انہوں نے افغانستان پر حملہ؟ کیا ملا ان کو افغانستان پہ حملہ کر کے 20 سال تک ان کو فقر و فاقے میں ڈھکیل دیا؟ پہاڑوں کے اندر غاروں میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ضروروں کو گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اپنے مرد بھی چلے گئے اور غاروں میں جو جہاد جوان ہوئے تو ایسے غیرت مند جن کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، ابھی کو بنا کے چھوڑا، جن کو کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہو رہی تھی، اسکولس کا تصور نہیں تھا، غاروں میں پینٹس میں جو جی رہے تھے سبھی لوگوں کو انہوں کو بنایا، صبح پہر کو سارا سامان سیمنٹ پہ واپس دے کے نہیں گئے۔ یہاں فرمایا کہ ان کا عالم یہ کہ کلما اوقد نارا للحرب، جب یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفأها اللہ یسعون فی الارض فسادا، اللہ تعالیٰ جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہ زمین پر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائی، دو گروپ لڑائیں گے آپس میں، اور دونوں گروپ کو لڑائیں گے، بیٹھے رہیں گے وہاں پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے مزاج میں فساد ہے، بگاڑ ہے، یاد رکھیے کوئی ہیومینٹی نہیں ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے، کوئی انسانیت کی محبت نہیں ہے، کوئی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، ان کے مزاج میں وہ دراصل ناانصافی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو حکومت کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو فقر و فاقے کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ان کے ذہنوں میں رہا ہے واللہ لا یحب المفسدین، ان مفسدوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جب تک کہ فساد چھوڑ کر امن پر نہیں آئیں گے، جب تک کہ نفرتیں چھوڑ کر محبتوں میں نہیں آئیں گے، یہ انسانیت کی خیرخواہی نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ کتاب والے آمنوا ایمان قبول کر لیتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاریخ میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی، ہم ساری ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے، پردہ ڈال دیتے ہیں، وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو جنت میں داخل کر رہتے ہیں۔ عرب بھی یہ بڑی توبہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں گے، امن کی طرف آئیں گے، سلامتی کی طرف آئیں گے، دوسروں کو حکومت کرنے کا جذبہ وہ نکال پھینکیں گے، دوسروں کی خدمت کا جذبہ یہ پیدا کریں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فلاح کی اقدامات فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل نہیں قائم کر لیں تو اپنی کتابیں کہتے ہیں، انجیل ہی تو کہتی ہے نا تمہارے ایک گھر پر تماشا مارو تو دوسرا گھر پیش کرو، یہی کر لو، یہی کرو۔ میں اس کو جھوٹ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی تھوڑی بات ارشاد فرمائیں گے جو مزاج نبوت سے تعلق ہی نہیں رکھتی، ایک تماشا مارو دوسرا گھر پیش کرو، تو یہ چلو جب تم اس کے دعوے دار ہو اسی پہ عمل کرو، انجیل پہ عمل کرو، بائبل پہ عمل کرو، تورات پر عمل کرو، اپنی کتابوں پر عمل کرو۔ وما انزل الیہم من ربہم، جو رب نے ان پر نازل کیا اسی کو یہ اگر پکڑ لے، اسی پہ چلے، کیونکہ ان کی کتابوں میں توحید ہے، ان کی کتابوں میں رسالت ہے، ان کی کتابوں میں آخرت ہے، آخرت کی مرد کا تصور ہے، شریعت ہے، حلال و حرام کی تفصیل ہے، وضاحت ہے، وہی چیزیں قائم کرنے کم سے کم اتنا تو کریں۔
لیکن تورات اور انجیل اس کو بھی پسند کچھ دلا مقام التورات اور انجیل اور اگر یہ لوگ تورات قائم کرتے انجیل قائم کرتے جو کچھ ان پر نازل ہوا قرآن مجید کی ضرورت ہی نہیں قرآن مجید قائم کرنے کے لیے کافی ہے اس کے علمبردار ہم دنیا میں پیش کرتے رہے تو اپنی کتابوں میں تو محافظ بنو تو یہ موقع نہیں کرتے یہ موقع نہیں کر جاتی یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین پر عمل کریں گے تو بھوکے پڑ جائیں گے ہرگز نہیں اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کو کھلاتا ہے وہ طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا جیسے اللہ کو نیچے سے کنٹرول دے دیا تو بھی کنٹرول دیتا بہت سی نعمتیں دیتا دوسروں کی چھین چھین کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی گنڈا گردی کر کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی دادا گیری کرتے ہوئے ساری دنیا پر قبضہ کر کے ساری دنیا کی نعمتوں کو لوٹ کر لے جانے کی کوشش کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ آسان دیتا ہے لیکن کیا جی کا اشر کیا پہلی کا کیا اشر کیا عورت کا کیا اشر جانتے نہیں دستور میں اس کا کسی قسم کا کوئی عمل رحم نہیں اس کی اہمیت نہیں ہے لہٰذا اس کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ شیطان کے یہ آئندے بن گئے چلے بن گئے شیطان کاش کی انجیل تورات کو قائم کر لیتے اسی کو مضبوطی سے کام دیتے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی میں نازل ہو رہا ہے کلام اسی پہ عمل کر لو میرا تفصیلات لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال پسند ہے بہت تفصیلات ہمارے پاس انصاف ہے ایسا نہیں کہ پوری کمیونٹی کو تبصرہ کر دیا گیا نہیں ان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انصاف پسند ہوتے ہیں حقیقتوں کو سمجھتے ہیں اور حقیقتوں کو سمجھ کر سچائی کی دعوت دیتے ہیں بات اچھی کرتے ہیں جچی پوری کرتے ہیں ایمانداری کی کرتے ہیں لیکن میجارٹی و کثیر اما یعملون میجارٹی 80% تو بدکار قسم کے برے لوگ ہیں اور یہ آپ سوچیں گے کہ کسی کے اوپر ایسے تبصرہ کر دینا مناسب نہیں دیکھیے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں سمجھ لیتے آپ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور دو ٹارگیٹ ہے ادھر قائم ہے بائیں ہیں ایک پر پوری دنیا داری کھاؤ پیو ناچو گاؤ ادھر شیطانیت کرو اور دوسرے پر ذوق تقویٰ آخرت اب انسان بھاگ رہے ہیں تو میجورٹی انسانوں کی دنیا داری اور زندگی کی طرف بھاگ رہی ہے اور اقلیت میں کچھ لوگ ہیں جو سچائی کی طرف جا رہے ہیں سچائی کی طرف دوڑ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض کہ سفر کرو دوڑو ریس کرنا ہے تو ریس کرو جنت کی طرف کیوں تمہاری تو بہتر بھیڑ کو جا رہی ہے لپٹ کر وہ گناہ کی طرف جا رہی ہے اب تو گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس میں کوئی تورات کا الگ جگہ کوئی انجیل کا دے رہا ہے کوئی شرک کا دے رہا ہے کوئی صداقت کا دے رہا ہے کیا کیا دے رہا ہے آپ سمجھ لیجیے اور یہی سب دے رہے ہیں کہ ہماری خواہشات یہاں پوری ہو رہی ہے لیکن اصل کیا ہے ہماری خواہشات اصل ہے دین اصل نہیں مذہب کا جو نام لے رہے ہیں نا مذہب کا نام وہ ملنگا سازی ہے جھوٹ ہے دکھاوا ہے لوگوں میں کیا ہے خواہشات بس یہاں پوری ہو رہی ہے نا ناچ رہے ہیں یہاں سڑک رہے ہیں یہاں مذہب کے نام پہ گا رہے ہیں میوزک بجا رہے ہیں بے رہی کر رہے ہیں بے رہی کہتے ہیں گندگیاں ہیں سب چیزیں دولت کے ہے اور ادھر جب آپ آئیں گے تو یہاں قربانی ہے اثار ہے خودداری ہے پاکیزگی ہے طہارت ہے عبادت ہے دو مختلف ٹارگیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کثیراً منہم ساء ما یعملون بکثرت وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں وقلیلا من عبادی الشکور کرنا میرے قومت جو اپنے بڑے نیک ہوں گے صالح ہوں گے سابقون الاولون سبقت کر جانے والے جنت میں فوراً داخل ہونے والے تو یہ تو دنیا میں معاملہ طے ہے اگلی طور پر طے ہے کہ انسان نے اپنے لیے کیا منتخب کیا 80 بچے ہوئے اور یہ اسٹینڈرڈ کلاس ہے ورنہ تو آج کل ایسا کمرشل ہو گیا 120 بچے ہیں ایک کلاس میں ان میں میرے ٹیم میں آئے 3 4
बहुत आगे बस पासिंग क्लास धक्का देके इनको निकाला जाए, किसी तरह को डिग्री मिल जाए तो लाजमी बात है तारीफ किसकी होगी जो मेहनत कर रहा है, जो गरीब पे आ रहा है। और कसीरत में इंसान है हमारे अक्सर बेशतर ये कमा कर रहे हैं अपने वक्त को, वालिदैन की आमदनी को, लाजमी बात है इसमें किसी को कोई दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस हकीकत को समझ कर मेहनत कर मेरिट वाले तबके में आ जाए, मेहनत करने वाले तबके में आ जाए, ये मजबूत होता है। लिहाजा ये तफसीरा नहीं है, दावत है, ये दावत है कि लोगों बुराई की जानिब कसरत लोग देते हैं उसमें से न बनो, भलाई की तरफ आओ, नेकी की तरफ आओ, जिस नेकी की दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। तो क्या नेकी है? रसूल आप पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाज़िल हो रहा है। अगर आप ये न करें तो आप रिसालत की अदायगी में कोताही करेंगे, एक जुज़ भी दीन का आप छिपा देंगे, एक जुज़ को भी आप दीन के हिस्से में भी पर्दा डालेंगे तो रिसालत का आप जो रसूल नबी की ड्यूटी है वो रसूल नबी की ड्यूटी अदा नहीं होगी। रसूल आप पूरा का पूरा दीन पहुंचा दीजिए। क्या है अल्लाह ताला का पूरा दीन? और दूसरे मकामात को देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शिर्क को तौहीद की दावत दी, इंसानियत को तौहीद की दावत दी, और तौहीद की दावत देने के बाद जो मुखालिफतें हुई है तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रसूल का काम तबलीग करना, पहुंचा दिया, तबलीग का हक अदा कर दिया। और आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयतें नाज़िल हुई, निशानियां अल्लाह ताला की देखो, बिखरी हुई अल्लाह ताला की निशानियां, निशानियों का तस्करा हुआ तो पहाड़ों को देखो, बहती नहरों को देखो, दरख्तों को देखो, तुम्हारी गुलाओं को देखो, वगैरह वगैरह। उसी में यहाँ तक अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी का भी तस्करा फरमा दिया, उसको देखो कैसे फूलों से रस जमा कर शहद में तब्दील कर दी। अल्लाह की निशानियां देखो, अल्लाह ताला की निशानियों के जरिए से मारिफत खुदाबंदी पैदा करो, और अगर नहीं तो इरशाद फरमाया रसूल का काम तब्लीग, रसूल का काम तब्लीग, रसूल पहुंचाएंगे, मानना ना मानना तुम्हारा इम्तिहान है। फरमाया कि ये भी रसूल जब में तुम्हारे 80 बाप के इस्लाम में दाखिल करेंगे, बकरी को जैसे बकल की जानिब ले जाया जाता है, ऐसा नहीं होगा, समझाया जाएगा, तुमको तुम्हारे सामने दावत पेश की जाएगी। कहीं आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आखिरत का तस्वीर फरमा, दोनों ग्रुप का कामयाब रहने कैसे, नाकाम होना कैसे, जहन्नम की रौनक की खतरनाक गर्दनों में कैसे तौक पहना के जहन्नम की जानिब छोड़ा जाएगा। सारे तस्करे के बाद इरशाद फरमाता है अल्लाह रसूल की तब्लीग है ये, और भाई तवल्ला फिर रहे हो तो गुनाह होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी क्या है? दीन की हकीकतों को खुले बाजू पहुंचा देगा, कोई भी जुज़ को छुपाते न रखना। अब दो तरह के लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वक्त रसूल भी मानते हैं और उसके साथ साथ फिर डंडी भी मारते हैं। दो ग्रुप में एक ग्रुप तो ये है कि एक बड़ी वसीयत थी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जिक्र करते थे, डर गए, से डर गए, सहाबा से डर गए, नाउज़ुबिल्लाह। जो रसूल अबू जहल से नहीं डरा, जो रसूल अबू लहब से नहीं डरा, जिस रसूल ने मक्के के सरदारों की एक लहजा, एक लम्हे के लिए रियायत नहीं की, वो रसूल हज़रत उमर से डर जाएंगे, वो हज़रत फलां से डर जाएंगे। सोचिए क्या करें, वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगाने का, अपनी रिसालत लगाने की, ये कुफर खुला कुफर है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि आप बता दें कि मेरे बाद मेरा जानशीन ये होगा, वसीउल्लाह ये होगा, ये वसीयत आप कर दें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इल्जाम लगाओ, अब वैसे नहीं है, कुछ और होगा। बाद लोग हैं
وہ اپنے بھولے بھالے پن کی وجہ سے سمجھتے ہیں دین کا یہ حکم اللہ کے رسول نے نہیں پہنچایا، میرے مرشد کو سمجھ میں آیا، دین کا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، میرے دادا پیر کو سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کرو زیادہ کرنا ہے، نماز چھوڑو، لیکن سال میں ایک بار یہ لوگوں کو اب خدا کی قسم کے الفاظ میں نے سنے ہیں کہ نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ریاض میں جلدی نہیں بات ریاض ہوگا وقت ہوگا، اس کے لیے 12 مہینوں سے پیسے جمع ہوں گے، اور وہ پیسے ہے تو وہی سب جلدی بات ادھر ادھر سے نہیں کہتے اپنے ہزاروں سے جمع کراؤں گا یہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم تھا کہ تم کو یہ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سالانہ فنکشن بھی ہے، یہ سالانہ جشن بھی ہے، ایک عید اور بھی ہے جو تم کو کرنا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہیں بتا سکے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ نے پڑھا ڈالا، دونوں الزام کو تمہارے مسلک کے مطابق کفر ہے، تمہارے مسلک کے مطابق اور مسلک کو نہیں کرنا، کفر کے فیصلے دیتے ہی نہیں، غور کرو کہاں جا رہے ہو۔ پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میران جیسے اللہ نے نازل فرمایا اب تک پہنچا دیا، اور آخری بات ہو سکتی ہے کہ قرض کرنے والے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے قرض کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ تم جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ بیت الخلا جانے کا کہیں معلومات نہیں، قرض کیا، لیکن صحابی شرمندہ نہیں ہوئے اور ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، دائیں بائیں چل رہا ہے تعلیم کرے نہیں، کہا ہاں میرے رسول میرے والد کی طرح ہے اور مجھے بیت الخلا جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اب یہ فرماتے ہیں جب ضرورت سے کوئی بھی سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ ہونے کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف چہرہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو، اور جب تم کو استنجا کرنے کی بات بتائے تو نہ ہلکی ہو نہ پتھر ہو، اپنے رسول بتاتے ہیں مجھے سکھاتے ہیں میرے والد کی طرح، مجھے کوئی شرمندگی کی نہیں ہے۔ تو دین کا اتنا معمولی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دین کا اتنا پس پردہ رکھنے والا شعبہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قدرت ہے، اور جو تمہارے نزدیک دین کی بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کون نہ ہونا چاہیے، اس پہ پردہ ڈال کے ہم کچھ باتیں کریں گے، تمہارے پردہ کے لیے آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے مولانا علی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی بہت مشہور ہوئی تھی، کیونکہ بڑی ہندی ہے اس لیے انڈیا پاکستان میں نہیں چل سکتی، اردو میں سورتانی مقبوضانی ارشاد ہوگا کہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا وہ اسلام کے دو چہروں کو پیش کرتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کے رسول ہے، دوسرا ہے کہ رسالت نہیں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغ ما انزل الیک پورا دین پہنچا دیا، پورا دین الف سے لے کے یہاں تک کوئی شبہ چھپا ہوا نہیں۔ اب اس کے اوپر جو اضافے ہیں تمہاری ضرورتیں ہیں، تم چاہو تو کرو، دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتے، کیا ہماری ضرورت ہے؟ ہم لوگ اردو میں آج کے بہتر کو اپنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم میں سے جو ضرورت محسوس کیا وہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہنا جو نہیں کر رہا وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہلاک ہوگا، یہ اس کو فضول ہے، دوسروں کو پیسے نہیں کرنا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول آپ تبلیغ کر دیجیے، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، مکہ مکرمہ کی مخالفت آپ جانتے ہیں، قتل کے مشورے ہوئے آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم سے کوئی کمپرومائز نہیں کہ دنیا میں کوئی کافر ہو، لا حضور نہیں، شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اچھا ایک دھمکی ہوتی ہے اور دھمکی کے سامنے کھڑے ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں۔ اور ایک کیا ہوتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے کہ خوشامد کے سامنے تو اچھے کے تحت مسل جاتے، اچھے کے تحت مسل جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشامد کرنے والے آئے، پورے عرب کی حکومت دے دیں گے، حسین لڑکی سے نکاح کروا دیں گے،
پوری دولت اکٹھی کر کے آپ کے پیروں میں ڈال دیں گے. کہتے ہیں خوشامدی کی اور ہمارا ایک تو چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہے ہو, ایک ہاتھ میں چاند دے دو, ایک ہاتھ میں سورج دے دو, اور پھر کہو ایک آیت سے نہ بگڑا ہو جاؤ تو میں بگڑا ڈالا نہیں. تب مایوس ہوئے گا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ان کا کوئی جادو نہیں چل سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. اور میں رہا معاملہ حفاظت کا واللہ یعصمک من الناس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے, نہیں قتل کر پائیں گے وہ آپ کو اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل نہ ہو جائے. لہٰذا قتل کے لیے سازش ہو گئی اور سارے قبیلے کے ایک سارے خاندان کا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. اور عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بات تشریف لائے, ایک بار کی دن کے ہم حملہ کریں گے اور پھر آپ کو شہید کر دیں گے, اور پھر بنی ہاشم کن سے لڑیں گے, اتنے خاندانوں سے 12 خاندانوں سے نہیں لڑیں گے تو ہم 100 لوگ جمع کر کے ان کو لے لیں گے, خون کا قصہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, رسول کی بات کی ضرورت کی بات ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے, حکم تھا کہ اکٹھے نہیں لے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور اس کے بعد ان کے چہروں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوائنٹ کیا. اندھوں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, بیچ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 400-450 کلومیٹر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کون کر رہا تھا؟ اللہ. اور اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, مخالفین سے بچائے گا, کوئی آپ کو غضب نہیں پہنچا سکے گا, تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. مدینہ منورہ پہنچ گئے الحمدللہ. اور پھر غزوہ بدر میں تو خیر کامیابی ملی, لیکن غزوہ احد میں پوری کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. یہاں تک کہ بدبخت میں تلوار بھی چلائی آپ کے سر مبارک پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا ہوا ہے. جب پہاڑوں میں صحابہ کوہسار میں غاروں میں پناہ لے لی اور رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, اور اس کے بعد اب جب مشرکین مکہ واپس ہونے کے لیے تیار ہوئے تو پھر اس وقت آواز لگائی ابو سفیان نے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آواز جواب دیتے خاموشی. ابو بکر کہاں ہے؟ خاموشی. عمر کہاں ہے؟ خاموشی. سمجھا انہوں نے کہ مر گئے, شہید ہو گئے. لہذا ہم ان کی جائے ہو وہ حضرت عمر سے برداشت کیا ہوا. اللہ اکبر. کہا یہ تو عمر کے حوالے. کہا ہاں میں بھی زندہ ہوں, ابو بکر بھی زندہ ہے, اللہ کے رسول بھی زندہ ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہم جنگ جیتے نہیں, ہم جنگ جیتے نہیں, بولنے کے لیے جیتے ہیں, اگر یہ دین ہے تو ختم. لہذا واپس ہو گئے وہ لوگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا وہ سمجھ رہے تھے کہ جان لے لیں گے, نہیں لے سکے. واللہ یعصمک من الناس. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ایسی کھلی ہوئی تھی, ظاہر بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں جو ہم پڑاؤ ڈالے تھے رات میں, وہ جگہ بڑا معمول نہیں تھی, وہاں مشرکوں کا گزر ہوتا رہتا تھا, خطرات تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرمانے لگے, لیٹ گئے. ام المؤمنین کی رفیق سفر ہے, تو اس موقع پہ ایسا لگا جیسے باہر کچھ چل رہا ہے, پیروں کی ہاتھ. تو انہوں نے فرمایا کون؟ باہر سے جواب آیا میں سعد اور میرے ساتھ حذیفہ. ڈاکٹروں نے کیا کر رہے ہو؟ کہنا کہ رسول آپ کے خیمے کو تنہا چھوڑنا مناسب ہے, ہم لوگ حفاظت کے لیے گشت لگا رہے ہیں. اور میں آرام سے جا کے سو جاؤ, میری حفاظت کی ذمہ داری تمہاری نہیں, اللہ کی. پھر چلے گئے. اللہ کے رسول کا حکم ہوتا کانے آنے دی. تو انہوں نے فرماتے گہری نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ گھر آیا ہوا چاہتی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ بچا رہا ہے. اور ایک غزوے میں آپ نے کئی بار واقعہ سنا ہوگا کہ دھوپ تیز کی, درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, درخت پر آپ نے اپنی تلوار لٹکائی تھی. اور ایک کہیں سے آرابی نکل آیا اور خاموشی سے اس نے تلوار اٹھا کر حضور کو ٹانگ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. وہ کھڑا ہوا ایسے تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے, جیسے ہمیں ہوا کے ہوتے کی کوئی چیز سے نہیں,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان کے ساتھ دیکھتے رہے. اس نے کہا میں یمنعک منی, آپ کی حفاظت کو کون کرے گا, مجھے کون بچائے گا؟ اللہ یاسینک من الناس, ہاتھ کام گیا, تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے. آپ نے تلوار اٹھا کر کہا میں یمنعک منی, تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کن خیر العاخذین, آپ رحم دل تلوار لینے والے بن جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرے گا؟ نہیں, اسلام تو نہیں قبول کرے گا. اچھا جاؤ اس کو امان دیتا ہوں. تو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کی بنیاد پر پہلا ان کے لیے واقعہ عبرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی گردن اڑا دیتے کہ اسلام نہیں قبول کرے گا. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا رسول نے اس کو دعوت دے رہا ہے, اس کے بعد کیا مجھے باقی رہے گا نہیں. ٹھیک ہے, لڑنا نہیں ہے آئندہ سے, کہا آئندہ سے جیسے ہمارے خلاف نہ آواز کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اعتبار کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, ختم اللہ کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے. یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت آئی کہ عوام تشریف لائیں. اللہم رفیق الاعلیٰ, میرا قسم رفیق ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رسول اللہ والفتح وعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب دین کا مشن مکمل ہو جائے اور رسول اپنی مشاہدہ فرمانے کے لوگ جواب کر جو اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, قبولہ لیکن باقی نہیں, انڈیویژول نہیں, تو آپ سمجھ لیجیے آپ کا کام مکمل ہو گیا. اب آپ واپسی کی تیاری کریں, اللہ کی طرف آپ کو جانا ہے, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, لیکن دین کا مکمل ہونا, ایمان ہونا, یہ شرط تھی. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محافظ ہے, لوگوں سے حفاظت کر رہا ہے, آپ دین کی تبلیغ پوری کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا وہ پورا دین ہے, 100% ہے, اس میں اضافے کی ضرورت نہیں, اس میں کمی کی ضرورت نہیں, اس کے بارے میں کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز رہ گئی, وہ چیز رہ گئی, ادھر کر گئے, ادھر کر گئے, نعوذ باللہ, یہ گمراہی کے راستے ہیں. یہ گمراہی کے راستے ہیں, صراط مستقیم سے ہٹا دینے کے راستے. صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا, اسی پہ عمل کرو, اسی پہ لگاتے ہیں. اور اگر نہیں تو یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, جن کے اندر انکار ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اپنے اندر انکار پالو اور یہ سمجھے اللہ تعالیٰ محتاج ہے, وہ آ کے میرے گھر میں ہدایت دے گا. اپنے اندر اعتراف, بندگی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو, روز ہدایت مانگو, صراط المستقیم کا اہتمام کرو, تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے گا, اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اسلام کے لیے کھولے گا. ورنہ حشر وہی ہوگا جو پچھلے اہل کتاب کا ہوا, گمراہیوں پر چلتے رہے, کیسے گمراہیوں پر چلتے رہے, اور کس طرح ان کا حشر ہوا, اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوگا. انشاءاللہ آئندہ اس بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.